السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں امید پاکستان۔ میرے ساتھ اس وقت ہیں ڈاکٹر عارفہ سعیدہ زہرا، اور اس سے زیادہ تعارف کرانے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ گفتگو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو تاریخ ہے، مطلب میں ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ اور تاریخ سے محبت کرنے کے حوالے سے اور ایک ایسے باشندے کے طور پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسی دھرتی کے باشندے کے طور پہ جس کی ہزاروں سالہ کی تاریخ ہے، تو اس حوالے سے اس کی ایک اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں تاریخ میں اوورال بھی شاید یہ ٹرینڈ ہے کہ رومانیت پسندی بہت زیادہ نہیں ہے، اور جس کو کہتے ہیں اقلیت پسندی، اقلیت پرستی یا دلیل کی بہت کمی نہیں پائی جاتی۔ سب سے پہلے تو اس بات کا شکریہ اور خوشی کا اظہار کروں کہ تاریخ پہ بات ہو رہی ہے، تاریخ پہ بات ہو رہی ہے اور تاریخ کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ جو کوئی یہ سمجھتا ہے اپنے ذہن میں کہ تاریخ بالکل بے معنی چیز ہے، مجھے لگتا ہے اس نے زندگی گنوا دی۔ تاریخ ایک دستاویز ہے انسانی تجربے کی، اس کے سوا کچھ نہیں، اور جب وہ کسی طرح بھی محفوظ کر لی جائے، لکھ دی جائے، یاد کر لی جائے، آج کل دور ہے کہ ہم ڈاکومنٹریز بنا لیتے ہیں، فلمیں بنا لیتے ہیں، کسی طرح بھی، تو ہمارا فرض یہ ہوتا ہے، یہ حال وہ ماضی ہے اور یہ حال ہے، ہمارا فرض یہ ہوتا ہے کہ اس کو پرکھ کے دیکھیں، تجزیہ کر کے دیکھیں، جس عہد کا واقعہ ہے اس کو اسی عہد میں دیکھیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری کشادگی، ساری ترقی اس وقت ہوتی ہے جب آپ ماضی کو لپیٹ کے کہیں کونے میں رکھ دیں۔ ناممکن، ناممکن میرے خیال میں، اور میں یہ اعتراف کرتی ہوں کہ میں تاریخ کی ایک بہت معمولی طالب علم ہوں، اور اپنے آپ کو زندگی کا بھی ایک معمولی طالب علم کہتی ہوں۔ جب حال تک ہم پہنچتے ہیں تو ہم کہیں سے معلق تو نہیں ہے نا، کہ ہمارا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں، ماضی سے سب سے زیادہ ہے۔ جب آپ یہ بات کہیے تو اکثر لوگ خفا ہو جاتے ہیں کہ ماضی پرستی، نہیں، ماضی پرستی نہیں ہے، وہ عکس ہیں زندگی کے۔ اس عکس کو دیکھ کے پہچانیے کہ کتنے اس قابل ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں ہم آئندہ کبھی نہیں دہرائیں گے۔ اور اگر ماضی کو ہم مکمل طور پہ فراموش کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ایک ایسا خلا پیدا ہو جائے گا جس پہ تعمیر ممکن نہیں ہوگی؟ نہیں، میں عرض کرتی ہوں، جی، کچھ نہ کچھ تجربے، اور تجربہ جب میں کہہ رہی ہوں تو وہ مادی نہیں ہے، جنگ اور سیاست کا نہیں ہے، میں اس کو ذہن اور فکر کا تجربہ بھی کہہ رہی ہوں۔ جب تک ہم وہ نہیں دیکھیں گے، ہم کیسے سمجھیں گے کہ ایک دفعہ یہ بات تھی، کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی؟ کامیاب ہے تو آگے بڑھا لائیے، بالکل ٹھیک، ناکام ہے تو بھول جائیے، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ ناکامی کی وجہ کیا تھی۔ ناکام ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہے، ناکامی کی وجہ کو جاننا مشکل بات ہے۔ اور ہم نے کیا کیا ہے کہ جو تاریخ ہمیں پسند ہے اس کے قصیدے لکھ دیے، جو نہیں پسند اس کی مذمت کرتے نہیں گھبراتے۔ تاریخ زندگی کے خلا کو نہیں مانتی، تاریخ زندگی کے خلا کو میں دوبارہ دہرائے نہیں مانتی، اور تاریخ گرہ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تاریخ ایک بہاؤ ہے، اور اس بہاؤ کے ساتھ چلنے کے لیے ذہن کو اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ آپ صرف لمحے کی قدر کر رہے ہیں یا وقت کی قدر کر رہے ہیں۔ جو وقت گزر گیا وہ بھی قابل قدر ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو میں اور آپ یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے، نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا، ہمارے ہاں کچھ ایک ایسا فکری طبقہ موجود ہے جو آپ کو سارا دن یہ احساس دلاتا ہے کہ آج کے سوالوں کا تمام جواب ماضی میں موجود ہے۔ ممکن ہی نہیں، وہ بھی ممکن نہیں، میرے سوال تو آج کی زندگی سے مربوط ہیں، لیکن ایک بات ممکن ہے کہ ہم ماضی کو دہرانا نہیں چاہتے، ماضی سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت فرق ہے ماضی کو دہرانے میں
اور ماضی سے سیکھنے میں. بالکل. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ لمحہ بلمحہ ہم زندہ ہیں، بس اس سے نبٹ لیں، پھر آگے دیکھی جائے گی، تو آپ زندگی سے بھی شرمندہ ہیں، اور اگر کبھی احساس ہو جائے تو خود سے بھی شرمندہ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے ہاں جو میں اگر ایک لفظ استعمال کروں، پروفیشنل مورخین، ایسے مورخین جو تاریخ کو بہت آبجیکٹیو دیکھتے ہیں، اور اس طریقے سے، کیا ایسے ہمارے ہاں مورخین کم نہیں ہیں، یا اس شعبے میں کام کم نہیں ہو رہا ہے کہ وہ تاریخ پہ باقاعدہ تحقیق اور وہ کر کے، اور جو موجودہ جو مسائل ہیں اور یہ تمام جو چیز ہے، اس کی آبجیکٹیو انالیسز، معروضی کوئی تجزیہ پیش کریں، اس کی کوئی کمی آپ کو نظر آتی؟ بہت. دیکھیے، ایک تو خدا جانے کیوں بحیثیت معاشرہ، بحیثیت قوم، میں ایک اس میں جو چند لوگ ہیں ان کو نہیں گن رہی، ہمارے دماغ میں یہ خناس ہے کہ ہم سے کوئی بہتر ہی نہیں. یہ بہت بڑا، بالکل ایسے. اگر ہم نے پہلے ہی سے یہ سوچ لیا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، تو نہ مجھے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ پرکھنے کی ضرورت ہے، نہ ان پر ایک تنقیدی لحاظ سے سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں اس لیے کمی ہے، اور جو سب سے زیادہ مسخ ہوئی ہے وہ پاکستان کی تاریخ ہے. جو ہمیں اچھا نہیں لگا نکال دیا، جو اچھا لگا وہ چاہے وہاں تھا یا نہیں تھا، اس عہد میں تھا یا نہیں تھا، اس لمحے میں تھا یا نہیں تھا، اس وقت کی جو کاوشیں تھیں اس میں اس کی رضا شامل تھی یا اس کا انکار شامل تھا، ہم ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، کیونکہ آج ہم نے انہیں سر آنکھوں پہ بٹھایا ہے. تاریخ اگر آپ مجھے کہنے دیں تو بڑی ظالم چیز ہے. بہت اچھا آئینہ دکھاتی ہے، بہت اچھا آئینہ دکھاتی ہے، اور اسی لیے ہم اس سے بچ کے رہتے ہیں. آج کل جو تاریخ لکھی جا رہی ہے دنیا بھر میں، آپ دیکھیے، ایک تو بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ تاریخ صرف سن اور سال اور وقت اور مہینے کی تاریخ نہیں، شخصیتوں کی بھی نہیں ہوتی. ہم ایک شخصیت پرست معاشرہ ہیں، اور شخصیت پرست معاشرے بت پرست معاشرے ہوتے ہیں. واہ واہ. ڈاکٹر صاحب، تاریخ لکھنے میں جو مصاحبت کا ایک رویہ ہے، آپ دیکھیے، جس طرح چرچل میرے ذہن میں آتے ہیں تو ہم ونسٹن چرچل کو ہمارے بہت سارے سیاسی رہنما کوٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. چرچل کی جو نسل پرستی ہے اس طرف ہماری ذہن نہیں جاتا، یا کم از کم ہماری کتابوں میں اس طرح کی وہ چیز نہیں ملتی. ابھی میں حال ہی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کالا پانی کے حوالے سے، تو وہ کالا پانی بھی ہمارے نصاب میں نہیں ہے کہ جس لیول کا ظلم ہوا ہے، جس سطح کا ظلم ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں بھی تاریخ بہت ہی زیادہ، یعنی کوئی یک رخی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اور بنیادی میرا سوال جو مصاحبت کا رویہ ہے یہ کیا ہے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے شاید کہا، اور اگر کہا تو دہرانے کی اجازت دیجیے گا، کہ جو لوگ لمحہ بلہمہ جیتے ہیں، جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، وہ سوائے مصاحبت کے اور کچھ نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ اس لیے کہ اگلے لمحے کا تو وہ سوچے گا جو اس لمحے سے اختلاف کرنے کی ہمت رکھتا ہے. ہم اختلاف کو دشمنی سمجھتے ہیں، ہم تنوع کو زہر سمجھتے ہیں. اس ملک کی تاریخ اگر امیر ترین تاریخ ہے تو تنوع کی وجہ سے. جی ایسے زبانیں الگ، تہذیب ایک ہے، مگر تہذیب کا برتاؤ، تہذیب کے عوامل مختلف، لوگ الگ، خیال الگ. ہم سمجھتے ہیں یہ تو اگر صاحب اقتدار کی جو تعریف ہے یہ نہیں مانیں گے تو یہ ایسے ہی پست رہیں گے. ڈاکٹر صاحب، گلگت بلتستان سے لے کے اور سندھ تک یہ جتنا بھی ریجن ہے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پتھر آپ اکھیڑیں تو نیچے سے تاریخ برآمد ہو جاتی ہے، کوئی آثار برآمد ہو جاتے ہیں. ایک ایسے ملک کے باسی ہونے کے حساب سے، مطلب اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کی یونیورسٹیز میں ہر ٹائم تاریخ کے بہت بڑے سیمینارز ہونے چاہیے اور انٹرنیشنل مورخین یہاں پہ آنے چاہیے. تو یہ خلا بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ یہ خلا محسوس ہوتا ہے، اور اس پر سب سے زیادہ یہ خلا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ تاریخ لکھتے ہیں، اور اگر تاریخ لکھتے بھی نہیں تو تاریخ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان کو آپس میں بات کر لینا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا، یہ ایک تھوڑی دیر کا جشن تھا، تھوڑی ایک تقریب تھی، ہم نے منا لی، اب آگے بڑھو. تو آپ اگر سوچئے تو ہماری زندگی دو باتوں میں گزر گئی.
یا جشن مناتے یا گریہ کرتے. جی. کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ صرف جشن مناؤ, جی. اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ صرف شکایت و گریہ کرے. اور سمجھدار لوگ اس دنیا میں موجود ہیں. آپ نے چرچل کا ذکر کیا. جی. میں ایک بات کہتی ہوں, شاید آپ مجھ سے متفق ہو. انگریز دنیا بھر سے اپنی سیاسی برتری کو اس نے ہٹا دیا. جی. اب کوئی اس کا محکوم نہیں ہے, لیکن اس کے بدلے میں اپنی لسانی برتری قائم کر گیا. کیا بات ہے. پہلے آپ سے صرف آپ کو محکوم کیا تھا, پابند نہیں کیا خیال کے لیے, اظہار کے لیے. اب انگریزی کے سوا کوئی زبان دنیا نہیں سمجھتی. یعنی آپ اس کو اگلے درجے کی محکومی سمجھتے ہیں؟ میں تو اگر آپ کا اظہار محکوم ہو گیا. مجھے تو مصرع بہت اچھا لگتا ہے کہ زبان غیر سے کیا شرح آرزو کر. میری آرزو کی شرح تو میری زبان کرے گی. اور میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں, لوگ شاید سن کے تھک گئے ہوں گے, کہ زبان خیال کا وطن ہوتی ہے. واہ واہ واہ. جب آپ نے زبان بدلی تو خیال کا وطن بدل دیا. جب خیال کا وطن بدلا تو خود کو بھول گئے. کہ ساری زندگی میں لوگ آپ کو جواب دیتے نا, وہ دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے, وہ دیکھو وہاں کی. ارے وہاں تو میں دیکھوں, میں پہلے یہ دیکھوں کہ یہاں